اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ اور اقربا میں جناب مولا علی علیہ السلام بی بی پاک زہرا اور علیہ السلام میرے مولا حسن اور حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے، اور ان کی اولاد جو ہے وہ سید کہلاتی ہے۔ کتاب فضائل علی ابن ابی طالب میں یہ واقعہ ہے کہ ابراہیم بن مہروان وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کوفے میں ایک تاجر تھا، اس کا نام ابو جعفر تھا، اور وہ انتہائی نیک دل تاجر تھا۔ اس کا مقصد صرف اپنی تجوری کو پر کرنا نہ تھا، بلکہ وہ ہمیشہ خداوند کریم کی خوشنودی کو مد نظر رکھتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسا کام کرے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے، اس کا نبی خوش ہو جائے، یعنی وہ مودت کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ اور جب بھی کوئی سید اس کے پاس سودا لینا آتا تھا تو اور اگر اس کے پاس سودے کی پوری رقم نہ ہوتی تھی تو وہ بڑی خوشی سے انہیں سودے دے دیا کرتا تھا اور اپنے غلام سے کہتا تھا کہ اس رقم کو علی ابن ابی طالب کے کھاتے میں لکھ دو۔ اس نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا جس میں وہ علی ابن ابی طالب کا کھاتہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور جو کوئی سید سودا لینے آتا تھا اگر اس کے پاس سودے میں دینے کو پیسے کم ہوتے تھے تو جو بھی پیسے باقی اس نے دینے ہوتے تھے وہ اس سید کے نام سے وہ حضرت علی کے رجسٹر میں لکھ دیتا تھا کہ یہ اس نے سید نے قرضہ دینا ہے۔ اس طرح کبھی کبھی کوئی بالکل ادھار سودا لے کے چلا جاتا تھا اور وہ اسی کھاتے میں درج کرتا رہا۔ اس طرح سے تقریباً وہ جب بھی کسی سید سے کہتا تھا کہ مجھے ادھار واپس دو تو ان کے حالات ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ ادھار ادا کر سکتے، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ جب ہوں گے ہم دے دیں گے، اور یہ ابو جعفر خاموش ہو جاتے تھے۔ کبھی ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میں آپ کو سودا نہیں دوں گا، بلکہ کہتے تھے نہیں آپ پریشان نہ ہوں، سودا ضرور لے کر جائیں میری دکان سے، جب پیسے ہوں تب دے دینا۔ اسی طرح یہ اپنی دکان کو چلاتے رہے۔ ان کے ساتھ والا جو دکاندار تھا وہ ان کا بازت مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم ادھار پہ سودا دیے چلے جا رہے ہو اور وہ تمہارے پیسے واپس نہیں لوٹاتے ہیں، یہی نہ ہو کہ تمہاری دکان نقصان میں چلی جائے، خسارے میں چلی جائے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ کچھ دنوں کے بعد ان کی دکان خسارے میں جانے لگی۔ یہ پریشان تو تھے لیکن اسی طرح سے یہ اپنا کاروبار چلائے رکھتے رہے، اور آخرکار آہستہ آہستہ ان کی دکان ختم ہونے لگی۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے نوکر کو کہا کہ وہ دکان کا بہی کھاتا لاؤ اور قرض کا حساب کرو، اور ہمارے جو مقروض ہیں ان کے نام لاؤ۔ اس نے مقروض جتنے بھی تھے قرض دار سید ان کے نام بتائے، تو انہوں نے کہا جاؤ ان کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارا قرضہ واپس کر دیں۔ تو وہ نوکر نے واپس آ کر کہا کہ کچھ سید تو وفات پا گئے ہیں، ان کا اب آپ قرضہ کہاں سے لیں گے؟ تو پھر آپ نے کہا کہ اچھا ان کے نام کاٹ دو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جو باقی زندہ ہیں ان سے کہو کہ قرضہ واپس کریں۔ وہ پھر گیا اور جا کے جب اس نے کہا کہ بھئی وہ پریشان ہیں اور آپ ان کا قرضہ واپس کر دیں، تو ان سادات نے آ کر اس سے کہا کہ ہمارے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، ہم تمہیں کہاں سے یہ قرضہ ادا کریں اس وقت، ہاں لیکن ہم ضرور آپ کو دیں گے، ضرور یہ وعدہ ہم کرتے ہیں جیسے ہمارے حالات بہتر ہوں گے، اور ہم آپ کے لیے پریشان ہیں۔ اب وہ بیچارہ بہت پریشان تھا، ادھر سے وہ دکاندار اس کا مذاق اڑا رہا تھا، جب سید بھی جواب دے کے گئے تو وہ اور اس کا مذاق اڑانے لگا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ انہیں ادھار نہ دے۔ اب وہ گھر گیا اور گھر جا کے وہ پریشان بیٹھا تھا، تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں نے جنہیں میں
ادھار سودا دیتا تھا ان سب نے بھی منع کر دیا ہے اور کچھ لوگ مر گئے ہیں۔ تو وہ جو دکاندار تھا اس نے بھی یہ بات کہی کہ کیوں پریشان بیٹھا ہے، وہ جس علی ابن ابی طالب کے نام کا تو نے کھاتہ بنایا ہوا ہے، جنہیں تو قرضہ دیتا ہے کہ میں سیدوں کو ادھار دے رہا ہوں اور مولا علی کے کھاتے میں لکھ رہا ہوں، تو اب مولا علی سے کہہ وہ تیرا ادھار ادا کر دیں۔ اور جب گھر گیا اور بیوی سے یہ بات کی تو بیوی نے بھی کہا کہ تم جو ادھار دیتے تھے اور مولا علی ابن ابی طالب کے نام سے کھاتے میں لکھتے چلے جاتے تھے، تو اب ان سے کہو کہ وہ تمہارا ادھار ادا کر دیں۔ وہ سارا دن پریشان رہا اور سوچتا رہا کہ کیا کروں، کس طریقے سے دکان کو دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کروں۔ رات کو جیسے ہی بستر پر سویا تو اس سوتے ٹائم اس نے آہستہ آہستہ درود پڑھا اور اس کے بعد مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے کہ میرے اقربا سے مودت کرو، اور اسی لیے میں نے مودت کی، اور جو سید میرے پاس آئے میں انہیں ادھار سودا دیتا رہا ہوں، لیکن اب میرے حالات بہت خراب ہو گئے، میں ان سیدوں کی بھی مدد نہیں کر سکتا اور میں خود بھی، لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں۔ یہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے کرتے وہ سو گیا۔ اب وہ تو سو گیا خواب میں، اور دیکھتا کیا ہے کہ جیسے میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کے ایک طرف جناب مولا حسن علیہ السلام، دوسری طرف مولا حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، کہ اچانک یہ دیکھتا ہے کہ جیسے میں ان کے حضور میں کھڑا ہوں، اور وہ ایک دم میری طرف دیکھتے ہیں اور پھر مولا حسن کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، حسن بیٹا تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ تو مولا حسن نے ابھی کوئی جواب دینے نہیں پائے تھے کہ مولا علی تشریف لے آئے اور کہا کہ سلام کیا اور کہا کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ تو مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ اس شخص کا ادھار کیوں نہیں ادا کر دیتے؟ یہ دیکھو کتنا پریشان ہے، اور وہ ہمارے دربار میں ہمارے پاس آیا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو مولا علی نے ایک سفید رنگ کی تھیلی لی اور کہا کہ اس میں 1000 اشرفی ہیں، جو تمہارے حساب تم نے سادات کو قرضہ دیا تھا وہ تمام یہ بنتے ہیں، اور یہ تم لے لو۔ اور اسے سفید تھیلی اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ وہ جیسے ہی سفید تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی، ایک دم اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ واقعی اس کے ہاتھ میں ایک سفید تھیلی ہے، اور مولا نے یہ کہا تھا کہ یہ تمہارا حق ہے اور تم مجھ سے لے لو اور لینے سے انکار نہ کرنا۔ لیکن مولا نے ایک بات جو کی وہ اس کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو گئی کہ یہ پیسے تو تم لو، میں تمہارا قرضہ ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی میری اولاد میں سے جو بھی غریب سید تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے دینا، اور انشاءاللہ اب تم کبھی بھی مفلس نہیں ہوں گے، غریب نہیں ہوں گے، تمہاری تجوری بھری رہے گی، لیکن میری اولاد کی ضرور مدد کرنا۔ ابھی ابو جعفر جب خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں وہی سفید تھیلی ہے، تو یہ بڑے خوش ہوئے اور جلدی سے، جیسے انسان کے لیے بالکل نا امیدی میں ایک امید بندھی، تو گئے اور جا کر بیوی کو اٹھایا کہ دیکھو مجھے مولا نے پیسے دے دیے۔ ان کی بیوی کو اعتبار نہ آیا، اور بیویوں کو اعتبار بھی مشکل سے ہی آتا ہے، تو کہنے لگی کہ اچھا بندہ خدا، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ مولا علی نے تمہیں یہ پیسے دیے ہیں تو تم ایسا کرو کہ مجھے یقین دلاؤ، کیونکہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ تم کسی اور سے تم نے پیسے لیے ہیں یا کوئی اور تمہیں پیسے دے گیا ہے اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ مولا علی نے مجھے پیسے دیے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسی وقت نہ تم نوکر کو کہو کہ وہ مولا علی والا کھاتا لے کر آئے، تو میں دیکھتی ہوں کہ اس میں کتنے ادھار پیسے لکھے ہوئے ہیں۔ نوکر نے لا کر رجسٹر دے دیا، اور مولا علی کے نام کا جو کھاتے کی رقم تھی وہ اس نے گننی شروع کی۔ جب وہ رجسٹر منگایا گیا اور قرض کی رقم گنی گئی تو پوری 1000 اشرفی تھی جو سادات کو ادھار دیا ہوا تھا، اور کھاتے کے نیچے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ قرض ہم نے ادا کر دیا ہے،
اور یہ رقم علی ابن ابی طالب نے ادا کر دی ہے، یعنی اس کے نیچے میرے مولا علی نے باقاعدہ یہ لکھ کے کہ ہم نے 1000 اشرفی ادا کر دی اور اسے دے دی تھی، اور یہ وعدہ بھی لیا کہ آئندہ بھی غریب سید کی مدد کرتے رہنا، اب آئندہ تم کبھی مفلس نہیں ہوں گے۔ تو یہ میرے مولا علی علیہ السلام ہیں کہ جو آپ مدد بھی کرتے ہیں، سہارا بھی بنتے ہیں، کیونکہ آپ مشکل کشا بھی ہیں، اور سادات کی خدمت بھی کرنا چاہیے، ان کا ادب بھی کرنا چاہیے، ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ اور خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم مدد کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار اللہ اس ذکر کے صدقے محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، مقروض کے قرضے ادا کر دے، مجبور کی مدد کر دے۔ اے میرے مولا ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے، جو کسی قسم کی بھی پریشانی میں گرفتار ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہے اسے صحت عطا کر۔ اے میرے مولا بے اولاد کو اولاد عطا کر، مقروض کے قرضے ادا کر دے۔ اے میرے مولا بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا کر۔ میرے مولا حسین کے صدقے میں اے میرے مولا روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں خوشیاں اور سکون عطا کر، ہماری قبر کو روشن رکھنا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو منور کر دے، اور میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔